قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو ہر مسلمان نے کرنے ہیں۔ روزہ ہے تو مسلمان کے ذمہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ حج اگر جو ہے اس کے اوپر لازم ہے تو وہ حج کرے گا۔ تو قرآن کریم میں فرمایا کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو، وللناس، لوگوں کے لیے، واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ پورا کرو۔ اسی طرح کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے رکھو۔ ایک حکم قرآن کریم کا آیا، اس کی اہمیت اللہ رب العزت نے بالکل الگ انداز سے کہی۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ جب بات نماز کی آئی تو کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو۔ زکوٰۃ بھی ضروری، لیکن زکوٰۃ ادا کرو، لیکن جب نماز کی باری آئی فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے بعد جو ہے اگلا جملہ فرمایا کہ تم خود بھی اس نماز پہ پابند رہو۔ اور قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ وارکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین۔ تو نماز کی اہمیت جو ہے اس سے واضح ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ، آپ سارے پیچھے بیٹھ جائیں گے تو آگے کون بیٹھے گا؟ آ جاؤ جوانوں، آگے آ جاؤ، آ جاؤ۔ تو نماز کا حکم قرآن کریم میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے انسان کے اعمال میں نماز کا سوال ہوگا۔ دیکھو اس کی نمازیں پوری ہیں یا نہیں۔ اگر نمازیں پوری ہو گئی تو باقی اعمال ویسے ہی پورے ہوں گے۔ نماز بنے گی تو روزہ بھی رکھے گا، جو نمازی ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دے گا، جو نمازی ہوگا وہ حج بھی کرے گا، وہ عمرے پہ بھی جائے گا، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے گا۔ تو پہلا حکم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو۔ صرف گھر والے ہی نہیں بلکہ چھوٹے بچے، ان کو بھی نماز کا حکم دو۔ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز نہ پڑھنے پہ ان کو تنبیہ کرو، سختی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تھوڑا سا سوچئے گا کہ جی 7 سال کے بچے کو جب نماز پڑھنے کا آپ حکم دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اس سے پہلے آپ نے سکھا چکی ہوگی۔ بھائی نماز آتی ہوگی تو نماز پڑھے گا، نماز کچھ شدھ بدھ ہوگی تو نماز پڑھے گا۔ تو یوں سمجھیں کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز سکھانا شروع کر دیجئے، یعنی یہ اتنا اہم ہے۔ اور اس لیے علماء نے یوں بھی لکھا، 3-4 سال کا بچہ کبھی نماز پڑھتا ہے، اگر بغیر وضو کے بھی کھڑا ہو جاتے پڑھنے دو اس کو۔ اور جی آپ نے تو وضو ہی نہیں کیا، چھوڑ دو اس کو، پڑھنے دو۔ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، پڑھنے دو۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ خود بھی قائم رہو۔ جہنمیوں سے قیامت میں سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟
قالو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہمارے پاس جو ہے دنیا کی سارے کاموں کے لیے وقت تھا، نماز کے لیے وقت نہیں تھا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، کلمہ پڑھ لیا اور نماز کو بھول گئے، نماز کو چھوڑ دیا، مسجد کو ویران کر دیا۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے بچے نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر۔ رب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ رب اجعلنی، اے اللہ تو مجھے بنائیے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنائیے۔ اگر ہم اولاد کی نماز کی فکر نہیں کریں گے، پھر والدین کہتے ہیں جی بچے گھر میں پڑے رہتے ہیں، بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی نمازوں کی فکر ہی نہیں کی تو ان کو عادت ہی ہم نے یوں دے دی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کی نمازوں کی بھی فکر کریں اور اپنی نمازوں کی بھی فکر کریں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں بِتُّ عند خالتی میمونہ، میں نے ایک رات اپنی خالہ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ کے پاس رات گزاری۔ جب اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہ کیا، اصلی الغلام، اس بچے نے نماز پڑھی ہے؟ ہم کہتے جاتے ہیں کہ ہوم ورک کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی آئے تو پہلا سوال اصلی الغلام، کیا نماز پڑھی ہے؟ آخری وقت ہے رسول اللہ کا، بالکل دنیا سے جانے کا وقت، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اصلی الغلام، کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں جی پڑھی ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان گھر کا سربراہ۔ ایک جملہ جو ہے ایک بزرگ فرماتے تھے، جس گھر کا مرد اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں کرتا وہ مرد نہیں ہے، وہ مردہ ہے، یا اس کو مردود کہہ دیں۔ تو وہ مردوں میں نہیں ہے، مردوں میں ہے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو گھر میں اپنے بچوں کی اعمال کی فکر کرے، بچوں کی نمازوں کی فکر کرے، اپنی نمازوں کی فکر کرے۔ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں یعلم الصبی الصلاۃ، بچے کو نماز سکھائی جائے جب بچہ لیفٹ رائٹ کو پہچاننا شروع کر دے، یمین شمال کو پہچاننا شروع کر دے، دائیں بائیں کی پہچان ہو جائے، اس کو نماز سکھانا شروع کر دو۔ ہم اس کو جو ہے ٹچ موبائل سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے یوٹیوب میں جو ہے آپ نے کارٹون کیسے بول کے نکالنے یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی میرے تو 3 سال کا بچہ ہے، پوری جو ہے خود ہی سارا کچھ جو ہے نا موبائل چلا لیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، یہ فخر کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ فخر کا باعث تو یہ ہوتا، ہم کہتے ہیں جی میرا 3-4 سال کا بچہ ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ بچے کو نماز کب سکھائی جائے؟ جب وہ یمین شمال پہچاننا شروع کر دے، یہ نماز سکھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، فی ناحیت المسجد، بندہ آیا نماز پڑھی، فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، بڑی عمر کا تھا، فرمایا کھڑے ہو جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔
دوبارہ وہ چلا گیا، دوبارہ جو ہے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ بھی فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے نماز سکھا دیں، پھر اللہ کے نبی نے اس کو نماز سکھائی۔ آج کسی کو ہم کہہ دیں نا کھڑے ہو جاؤ تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، وہ کہے گا آپ کو کیا پتا، اور سورۃ فاتحہ بھی درست نہیں ہوگی اس کی۔ یہاں تو رونا، صحابہ یہ کہہ رہے ہیں بچے کو نماز سکھاؤ، اور آج حال یہ ہے کہ بوڑھے کو نماز سکھاؤ، اور وہ بھی نماز سیکھنے میں شرم کر رہا ہے، وہ بھی نماز کے الفاظ درست کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے حدیث مبارکہ میں آتے بندہ 60 سال تک نماز پڑھتے ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے، آخرت میں اللہ کیا کہیں گے؟ تجھے عقل دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو نماز تو کم سے کم درست کر لیتا۔ اب سوچیں کیا ہم نے کبھی کسی عالم کو اپنی نماز سنائی؟ کیا ہمیں یہ شعور ہے کہ میری نماز بالکل صحیح ہے؟ نہیں۔ دنیا کی ساری خرافات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نماز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اور جب نماز انسان سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، پھر اس کا نماز سے جی نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال مجھے راحت دے، ہمیں راحت دے نماز کے ذریعے۔ کہ اللہ کے نبی صحابہ کو سکون آتا ہی تب تھا جب سجدے میں سر رکھتے تھے، اور نماز اس انداز سے سیکھی ہوتی تھی کہ وہ سجدے میں سر رکھتے تھے، یوں لگتا تھا رب نے بوسہ لے لیا۔ تو نماز سیکھ کے پڑھیں گے، نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، دل کا چین نماز میں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، اس طرح یہ پلر ہے، پلر کو ہٹاؤ پوری بلڈنگ نیچے گر جائے گی۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ پورا خیمہ ہوتا ہے، اس میں جو ستون ایک لگا ہو، آپ ایک ستون کو ہٹا دیں خیمہ گر جائے گا۔ اتنی اہم ترین عبادت و نماز ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان عبد العزیز بن مروان، عبد العزیز بن مروان نے اپنے بیٹے کو مدینہ بھیجا تاکہ جو ہے وہ ادب سیکھے، اور ساتھ ایک ذمہ دار بھی بنا دیا کسی کو۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ذمہ دار جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ عمر بن عبد العزیز دیر سے آئے نماز میں۔ کہا جی دیر سے کیوں آئے؟ فرمایا کہ وہ کنگھی کرنے والی میرے سر کا گنگا کر رہی تھی۔ اچھا، تو عمر بن عبد العزیز کے بارے میں عبد العزیز بن مروان نے اپنے بیٹے سے اس وقت تک بات چیت بند رکھی جب تک اس نے سارے بال نہیں کٹوا دیے۔ فرمایا یہ بالوں کی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹی ہے، بال ہی اڑا دو۔ آج ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ جی کس وجہ سے ہمارے نماز چھوٹی، کہ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو بستر ازواج مطہرات میں سے کسی نے ڈبل کر دیا، صبح ہوئی اللہ کے نبی نے کہا یہ بستر کو جو ہے ملائم کس سے کیا تھا، اس کو دوبارہ پہلی حالت سے لوٹا دو، اس نے مجھے نماز سے محروم کر دیا، تہجد سے محروم کر دیا۔ آج ہم کبھی سوچتے تو ہیں کہ جی ہماری فجر کیوں رہ گئی؟ وہ اعمال تو انسان سوچے، اللہ کے نبی نے سوچا کہ جی فجر شاید تہجد اس وجہ سے رہ گئی ہو، تو وہ عمل ہی چھوڑ دیا۔ ہم اے سی کا ریموٹ چلا کے سو جاتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری فجر چھوٹ رہی ہے، اس کو ٹائمر پہ لگا دیں، الارم لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے ایک دفعہ رات بالکل آخری وقت کہیں جہاد سے واپسی پہ اسٹے کیا تو حضرت بلال رضی اللہ کو کہا کہ جی تو سب کو جگا دینا۔ اللہ کی شان، حضرت بلال رضی اللہ بھی فجر کے وقت سو گئے، سورج نکلا
اللہ کے نبی جو ہے بیدار ہوئے، صحابہ بیدار ہوئے، نکلو یہاں سے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی آگے گئے، آگے جا کے نماز قضا کی۔ تو یہاں ایک محدثین جملہ لکھتے ہیں کہ جی وہیں قضا کیوں نہ کی؟ اس لیے نہ کی کہ وہاں غفلت ہو گئی تھی، غفلت والی جگہ سے دور ہو گئے، اس جگہ پہ کوتاہی ہو گئی تھی، اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا۔ تو جس عمل کی وجہ سے نماز میں کوتاہی ہو جائے اس عمل کو چھوڑ دے۔ ہمیں تو اپنی نمازوں الذی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول گئے کہ جی میری نماز چھوٹ رہی، کوئی بات نہیں، چھوٹنے دے۔ نمازوں کی فکر ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود اس پہ قائم رہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کی محافظت، حفاظت کا پابند کرو، اس کی نگرانی کرو۔ جس طرح بچے کا رزلٹ کارڈ تھوڑا سا رزلٹ کم آتا ہے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، بچے کی اسکول سے کمپلین آتی ہے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ کمپلین کو بچوں کے سامنے شو بھی نہیں کرتے، آپس میں دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی جس کمزوری کو کیسے دور کرنا ہے تاکہ یہ بچہ ڈی موٹیویٹ بھی نہ ہو۔ تو جس طرح ہم اپنے بچوں کی رزلٹ کارڈ کی فکر کرتے ہیں اس طرح ان کی نمازوں کی فکر بھی کریں، اور وہ کرے گا وہی جو خود نمازیں پڑھتا ہوگا۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مصلی رسول پہ زخمی کیا گیا، فجر کا وقت تھا، زخمی کیا، زخمی حالت میں جب ہوش میں آئے تو ابن عباس رضی اللہ سے پہلا سوال یہ کیا کہ جی لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا ہاں جی لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ پھر فرمایا اس انسان کا، مسلمان کے دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان نماز ہی تو ہے مسلمان کو کافر سے الگ کرتی ہے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عیسائی بیٹھا ہوا ہے ٹیبل پہ، ایک جو ہے یہودی بیٹھا ہوا ہے، ایک جو ہے ہندو بیٹھا ہوا ہے، ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ جب اذان ہوگی تو سب سے پہلے جو ہے یہودی تو اٹھے گا نہیں، عیسائی بھی نہیں اٹھے گا، اور ہندو بھی نہیں اٹھے گا، وہاں سے کون اٹھے گا؟ مسلمان اٹھے گا۔ تو سارے پہچان جائیں گے یار یہ مسلمان ہے، اذان ہوئی ہے یہ اٹھ کے چلا گیا۔ لیکن اگر مسلمان بھی نہ اٹھے، سوچنے والے تو سوچیں گے پتہ نہیں اس کا کون سا مذہب ہے، سوچیں گے اس نے مذہب تبدیل کر دیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے نماز چھوڑنے کا ہے۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر، ان کا ایک مشہور واقعہ آتا ہے، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، یہ ان کی وہ کنڈیشن تھی کہ بالکل اب آخری وقت تھا، سانسیں نکل رہی تھی۔ بچوں کو کہا کہ جی مجھے مسجد لے چلو، کہا کہ جی آپ بیمار ہیں، اِنَّكَ عَلِيلٌ اِنَّكَ مَرِيضٌ، آپ نماز چھوڑ دیں یہیں پڑھ لیں۔ فرمایا کیسے پڑھ لوں؟ مؤذن کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، میں کیسے یہاں رکوں؟ سہارا دے کر لوگ اس کو لائے، مسجد میں آئے، ایک رکعت پڑھی، فوت ہو گئی۔ یہ واقعی کامیابی مل گئی، نماز نے ان کو کامیاب کر دیا کہ آخری وقت میں بھی سانسیں نکل رہی ہوں مسجد کی طرف۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، بخاری کی روایت ہے، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یزال قوم، کوئی قوم کوئی بندہ نماز میں پیچھے رہے گا، اللہ اس کو پیچھے کر دیں گے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ صف اول سے پیچھے رہے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے پیچھا کر دیں گے۔ نماز میں کوتاہی کرے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ آج نماز کی کتنی اہمیت ہے ہمارے درمیان۔ پہلے تو فرائض نہیں پڑھتے، کچھ جو فرض پڑھتے ہیں وہ سنتوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، نمازوں میں سنتوں کو بھی چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی سنتیں نہیں پڑھتے تھے، اتنی زیادہ جو ہے مصلی پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی اتنا جو ہے مشقت فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ وہ سجدہ ہی تو ہے، رب کے سامنے کرنا ہے، سنتیں بھی پڑھ لو بھائی، نوافل بھی پڑھ لو۔ کچھ چھوڑنے کی چیز ہے کیا نماز؟ سنتیں چھوڑنے کی چیز ہے؟ سنتیں کہتے اس کو ہے نا جو رسول اللہ نے پڑھی، تو کیا جو رسول اللہ کی سنت ہے وہ ہمیں محبوب نہیں ہے کہ ہم جو ہے فرض پڑھے بھاگ گئے؟ یہ مزاج ختم کریں اپنا، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ سنتیں کیوں دی ہمیں؟ فقہا نے کیوں لکھی؟ محدثین نے کیوں بیان کی؟ نوافل کیوں بیان کیے؟ یہ سب ہم نہیں پڑھنے بھائی، غیروں نے تو نہیں پڑھنے۔ تو نمازوں کی پابندی، ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا رأیت الرجل یتہاون فی التکبیرۃ الاولی، جب آپ کسی بندے کو دیکھو تکبیر اولا کی پرواہ نہیں کرتا، فاغسل یدک منہ، تو اپنے ہاتھ اس سے دھو لو، یہ کوئی کام کا بندہ نہیں ہے، اس کو تکبیر اولا کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو لوگوں نے نماز خود بھی پڑھی، اپنے بچوں کو بھی سکھائی، اور ایسی بھی جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ اکبر، ہم اپنے بچوں کو نمازیں نہیں سکھا رہے۔ وہ ایسے فلسطین کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے، بچے کھیل رہے ہیں، شہید کھیل رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو اٹھائے، وہی شہادت ان کے لیے جو ہے تمغہ بن گئی ہے، کھلونا بن گئی ہے، ہاتھ میں پتھر اٹھا کے دشمن کے سامنے ہیں وہ چھوٹے بچے۔ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو اتنا بڑا درس دیا ہوا ہے، ان والدین نے اپنے بچوں کو شہادت کا درس پڑھایا ہوا ہے، اور ہم نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم خود قرآن کریم پڑھتے ہیں، نہ ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ یہود نے، کفار نے صرف وہاں حملہ نہیں کیا، یہاں بھی حملہ کیا ہوا ہے، اور ہم مسلسل پسپا ہو رہے ہیں۔ وہاں تو جو ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، وہ جو اگر جان دے دی تب بھی شہید، بچ کے تب تو غازی۔ ہم اپنا سوچیں، یہود نے ہم سے ہماری تہذیب چھین لی ہے، ہم سے مسجدیں ویران کروا دی، بازار آباد کروا دیے، سکول کالج کے اندر جو ہے حیا کا جنازہ نکال دیا۔ تو کیا یہ کس نے درس دیا؟ یہ درس تو انہی کا تھا، یہ اٹیک ان نے ہم پہ کیا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے، اللہ کے بندو یہاں تو جا سکتے ہو، اپنے گھر تو ہم سارے ہی جاتے ہیں۔ کون سی چیز اس نے چھوڑی؟ سود کا وہ دل دادا تھا، سود پہ ہمیں لگا دیا، رشوت وہ لینے والا تھا، رشوت پہ ہمیں لگا دیا، ہفتے کے دن پر جو ہے زیادتی کرنے والا وہ تھا کہ یہود کو کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، اس نے اس کی تعویلیں کی۔ آج ہم بھی اذان کے وقت تعویلیں کرتے ہیں، اس میں ہم میں کیا فرق؟ کیا ہم یہودیوں کے جو ہے اس وار کا شکار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولیں بھائی، یہودیوں کی اس جو ہے اٹیک کا شکار ہوئے نہیں ہوئے؟ ہم نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، اور ہم جو ہے مسلسل پستے جا رہے ہیں۔ تو بھائیو، اپنے گھر کی بھی خبر لیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، ان کے اندر جہاد کا شوق پیدا کریں۔
اللہ سے جو ہے اپنے مسلمانوں کی مدد مانگیں، اور اس تہذیب مغرب کی جو یلغار تھی اس کے آگے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا دیوار کھڑی کر دے، کل قیامت میں اللہ کے سامنے اللہ مجھ سے تو اتنا ہو سکتا تھا، میں نے یہ کر دیا۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔